الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نهایت احترام اور عقیدت کے ساتھ آپ تمام حضرات میرے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ثنا کی نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں بہت کمزور ہو گیا اور میرے تمام اعضائے رشتہ و اعضائے میں اس طرح کی کیفیت ایک ہوتی ہے اور آنے نہیں ہے. تو یہاں تک ارشاد فرمایا منکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بدترین حصے کی طرف پہنچ جاتے ہیں، ان کو ادھر پہنچایا جاتا ہے. آج ان کا یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی وہ نہیں جاتے. لا يعلم من بعد علم. اس آپ بلکہ ہے بھی تو توجہ ادھر کی اس طرح کی سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اعظم کے اصحاب اور آپ کے خاص شاگردوں میں سے ایک ہیں. بڑے زبردست محدث
دادا پردادا دونوں طرح کے استاد ہیں. کچھ حدیثوں میں دادا استاد، کچھ حدیثوں میں پردادا استاد. یہ ہے سیدنا عبداللہ ابن مبارک. فرماتے ہیں کہ آیت کے پڑھنے کے بعد جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہو اللہ میں ان عالموں میں تو شاید اپنے کو شمار نہ کرتا ہوں، مگر میں نے یہ دیکھا کہ میرے استاد العلماء حافظ الفطرت والدین بہت صحیح ہو گئے تھے. ان کو چند قدم پیدل چلنا مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ ان کے زمانے میں شہرتی ہو چکے تھے، مگر احتیاط استاد کی ہے، جائے استاد آدھی ہے. ہم لوگ جب بھی مشکل ترین مسائل لے کر ان کی خدمت میں آتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ تیاری کر کے جواب دیجیے کو اس طرح سے ان کا علم تروتازہ ہوتا. حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ میں نے خدمت کا بہت وقت تک فیض اٹھایا. وہاں بھی میں نے یہی محسوس کیا کہ کوئی مسئلہ مشکل سے مشکل آئے تو وہ بیت زبان فوراً اس کا جواب حاصل کرتے. مشکل بھی ہو تو ہر طرف سے گزارش میں نے عرض کی کہ اصول فقہ کی کتابوں میں درس و تدریس سے حضور مفتی اعظم کا تعلق تھا، مگر درسی کتابوں پر کیسا عبور تھا وہ ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کی کہ حضور اصول فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ادا بنیت ادا اور ادا بنیت ادا دونوں صحیح ہے، اور اس کی اصل یہ بتائی کہ لفظ قضا لفظ ادا دونوں کا معنی الگ ہے. فعل کا مطالبہ پورا کرنا ادا ہے، اور اس کے مثل کا ادا کرنا یہ ادا ہے. جیسے میں آپ کی جیب سے پیسہ نکال دوں زبردستی تو اس کو ادا کرنا آپ کے لیے میرے اوپر واجب ہے. لیکن میں نے نکال کر خرچ کر دیا تو اب میں کیسے وہ ادا کروں؟ تو اس کی مثل ادا لوگوں کا وہ ادا کہتا ہے، اور بہائیں ہی ہوتی میں ان کو لوٹا دوں تو یہ ادا کہتا ہے. ایسے کی نماز نہیں پڑھی وقت میں پڑھی تو میں نے مضمون کو ادا کرنا، اور وہ وقت نکل گیا اب اس کے دن کی ادا، کیونکہ
کے ساتھ اب وہ وقت کہاں سے آپ لاؤ گے؟ تو اسی ایسی نماز یہ قضا. تو میں نے کہا کہ لفظ ادا لفظ قضا یہ دونوں اگر یہ ایک دوسرے کی جگہ پر مجازاً استعمال ہو جاتے مگر یہ اس پر نتیجہ نکالنا کہ اسی لیے ادا بنیت ادا اور ادا بنیت ادا اس طرح یہ صحیح ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اگر زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نویت ان اصلی الظہر اور نیت دل میں ہے الاسرا تو ظہر کی نماز نہیں ادا جو اصل کی ادا جو دل میں ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کسی کتابوں میں حتیٰ يصح الأداء بنية القضاء والقضاء بنية الأداء. حتیٰ اس ترقی کے لیے ہے کہ لفظ تو لفظ ہے نیت کی اگر قضا کی ادا میں ہے ادا کی قضا میں ہے تو وہ صحیح. مثلا ظہر نماز کا وقت نکل گیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی باقی ہے تو آپ نے بنیت ادا اس کو پڑھا حالانکہ وہ قضا ہے تو وہ قضا ہو گئی یعنی وہ قضا کی ادا ہو گئی. اور اگر وقت باقی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ وقت نکل چکا ہے اور بنیت قضا آپ نے پڑھا تو یہ ادا ہی مانتا ہے. اس طرح سے حضرت سرکار مفتی اعظم نے دو لفظوں میں میرے دماغ کے رستے کو اب اسی طرح ایک مسئلہ آیا. میں نے کہا کہ حضور ایک بات یہ ہے کہ امام صحابی علیہ الرحمن نے ایک بات قائم کیا من طلق امرأته في ليلة القدر. جس آدمی نے اس طرح طلاق دی کہ میری بیوی کو ليلة القدر پڑھتی کب ہے کیونکہ طلاق تو اسی ليلة القدر پر اور دوسرا چیزیں کہ میری بیوی کو یہ کہا کہ میری بیوی کو ليلة القدر ہے طلاق. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ پورے رمضان میں سے کوئی بھی تاریخ ليلة القدر ہوگا پہلی تاریخ سے لے کر 30ویں تاریخ تک. تو جب تک آخری تاریخ گزر نہ جائے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ليلة القدر آئی. 30 ہو گئی یا 29 کا مہینہ ہے تو 29 ہو گئی تو آپ کیسے ہو گیا کہ ہم ليلة القدر کی کرتے وقت دوسری روز لگا پڑے. امام اعظم یہ فرماتے ہیں. امام ابو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ليلة القدر سال کی کوئی تاریخ ہوگی تو جب اس نے اگر پہلی کی طاقت یہ لفظ کہا تو جب تک وہ
جبوائے کی آپ کی تعریف آج نہ جائے جناب نہیں پڑے گا. کچھ علماء نے فرمایا نہیں اچھے آپ کیا کہتے ہیں اور یہ نہ سمجھنا یہ نہ سمجھیں گے کہ امام نے اسی طرح یعنی امام صاحب نے اسی طرح کہا ہے بیان کرنا بلکہ ان کے صلاحیت حدیث کی روشنی میں بھرپور ہونے کے لیے امام اعظم کی دلیل امام ابو یوسف کی دلیل اور دوسرے ائمہ کی دلیل سب پوری اس کے ساتھ میں نے کہا کہ حضور اب یہ فیصلہ میں نہیں کر پا رہا ہوں کہ اس میں کیسے جگہ قدر اختلاف جو اب کس قول پر امام ابو یوسف کا قول پر فتویٰ دوں یا امام کے قول تو فرماتے ہیں امام کا قول ضروری جو ہے اس پر قول ضروری یہ ہے کہ ماحول اس زمانے میں دنیا کا بدل گیا. چلے خط جب بولتے ہیں تو اس وقت ستائیس میلاد اس لیے جب ستائیس میلاد آ گئی شراب گئی. یہ امام کا قول ضروری ہے کیونکہ خود امام فرماتے کہ اگر بدل گیا خطاب میں اعتبار کس چیز کا ہوتا ہے اس کا نہ کہ کسی حدیث کے معنی کا نہیں جائے گا نہ اس کا اعتبار ہوتا ہے. ان تمام بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ لمبی لمبی عمر کے بعد بھی یہ حضرات مشکل ترین مسائل میں ایک لفظ میں ایسا جواب دیتے کہ جیسے معلوم ہوتا کہ بحث کر کے نچوڑ کے پہلے تو میں جو اپنے آپ کو ان کی ان حضرات کی نالین پاک کے مطابق بھی نہیں پاتا. بہت عظیم شان عظیمہ. اب تو میرا وہ زمانہ ہے کہ علم اٹھ گیا اور اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا. میں بہت سے علماء کو دیکھتا ہوں کہ اس طرح کا بھی فتوے دیتے ہیں کہ عوام کس سے زیادہ خوش ہوں گے, کس فتوے سے زیادہ وہ خوش ہوں گے اور ان کو خبر آئے گا. تو ایسا بھی الحمدللہ ہم کو ہمارے مشاہد نے بتایا کہ تمہارے اوپر ذمہ داری طلب رضائے الہی ہے نہ کہ طلب رضائے ترکنا. سمجھے ہم ان بندوں کی رضا کرم کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رضائے الہی میں بنا کر دیا. یہ وقت ایسا آ گیا کہ لوگ اپنے اپنے حساب سے کہ ہمارے کیا ہے یہ کیا فائدہ مند ہے اس حساب سے وعد و تفریح بھی کر دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کے معانی تلاشی اسی کی طرح پر معاشرہ بیان کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ کا جو قول ہے ان کے دل میں جتنا خوف الہی تھا اور جتنا شوق رضائے الہی کا تھا اور جتنا وہ لوگ علم رکھتے اور ان کے علم میں جو کوشش تھی ان سب کے باوجود وہ فتوے اس طرح بنتے
اور وہ مسائل پوچھنے میں اپنے شاگردوں کو کیا، وہ تو عام آدمی کو بھی وہ نہیں، عام آدمی کا بھی خیال نہ کرتی، سب سے پوچھ لیا۔ اب امام اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ اتنے بڑے عالم کیسے ہو گئے؟ فرمایا، میں جو بات جانتا تھا اس کو بتانے میں نے کبھی بخل نہ کیا، جو بات نہیں جانتا تھا تو سب سے سب تک پوچھنے میں نے کوئی حیا محسوس نہیں۔ امام مجاہد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور مفسرین کے بڑے زبردست امام آنے کا ہر طرح سے کیا ہے، آپ نے بڑے ملکوں کی پتا کی اور ان سے کتنی یہ ہے امام مجاہد۔ بخاری میں ان کا بہت مسئلہ ہے، قال مجاہد لا يتحنم مستكبر ولا مستحقر، کوئی حیا کرنے والا یا کوئی آدمی تکبر کرنے والا کبھی علم حاصل نہیں کرتا۔ سمجھ گیا؟ تو اس لیے تمام علماء اور طلباء کی یہ ذمہ داری ہے کہ حیا اور تکبر علم کے بارے میں کبھی نہ کریں، اگر ایسا کیا تو بہت بڑی اپنے ساتھ بھی خیانت اور علم کے ساتھ بھی خیانت۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے گرام سے گفتگو فرما گئے، حدیث ارشاد فرما گئے، اتنے کسی دیہات میں رہنے والے ایک دیہات سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مطلب صاحب قیامت کب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی بات اور اپنے حقیقتوں کے بیان فرمانے سارے بیان فرمانے جانے کے بعد نے یہ کہا، سنا مگر ناپسند کیا کہ بیچ میں اس نے کیوں سوال کیا، میں ایک سامنے بنوں اور بیچ میں یہ ہستی لے کر آ گئے کہ ہم لوگ سوچ ہی رہے کہ حضور کی حدیث شریف ختم ہو گئی، فرماتے این ہوا السائل عن الساعة، قیامت کا سوال کرنے والا کدھر گیا؟ وہ ہر کر کہا یہ میں حدیث فرمایا، اذا خرج حدیث کے معنی فاستغفر الساعة، جب امانت برباد ہو جائے تو قیامت میں وہ پیاسی بھی بدلو نہیں تھے، ریڈیو کو وہ عرض کرتے ہیں کیسے امانت کو کیسے امانت برباد ہوگی، یہ بھی تو فرما دیا جائے۔ فرمایا اذا مسجد الامر الى غیر اهله فاسجد الساعة، جب معاملات کی ذمہ داری نا اہلوں کو سپرد کر دی جائے تو قیامت ہے۔
سے سمجھ میں آیا کہ قیامت میں جب علم پوچھے گا تو وہ اسی لیے قیامت میں نہیں جو علم پوچھے گا اسی وجہ سے پوچھے گا. اور اس طرح علم پوچھا ہے تو کیا ہمارے ایمان ارشاد فرمایا سیدنا امیر معاویہ اور مولائے کائنات سیدنا ایسے مصطفیٰ رحمہ اللہ وجہہ الکریم ان دونوں حضرات کے درمیان مشاورات ہوئی. ان مشاورات یعنی خلافات تھا میں ہمیں فیصلہ کرنے کا حق ہے. ہمیں بزرگوں کے اختلافات میں کسی کی جانبداری نہ کرنی چاہیے. اللہ کے اگر اس زمانے میں کچھ لوگ اپنے نسب اور اپنے حسب کا خیال کرتے ہوئے ہم بھی معاہدہ پر کتنا سخت حملہ کر سکتے ہیں. اب تو ان کو یہ حق اللہ نے دیا کہ سرکار کس نے کیا مگر ان کی زبان ایک دم لفظ ہو جاتا. اور کچھ ایسے بدتمیز لوگ ہیں کہ مولانا علی کرم اللہ بارگاہ میں گستاخی کی دونوں کر کے مانتا اور دونوں ہم سے بھیتر گئے اور وہ گمراہی کے اور کفر کے گڈھے کی طرف بڑھتے چلے جاتے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے بچائے اور ایسے لوگوں پر اعتماد کرنے سے بھی لوگوں کو بچائے. اگر نہ ہوا ایسا تو آدمی خود اپنے آپ کو گمراہی میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. بچے اللہ ہماری ذمہ داری کہتے ہیں ہم لوگوں کو تنقید کرتے ہیں. سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جو وجاہت کی وہ وجاہت صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ رضا الہی و رضا رسول کے لیے قربان. انہوں نے اپنا کچھ بنانے کی کوشش کی. اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت کو اتنا مالدار بنایا, بہت بڑے زمیندار, مگر کبھی اپنی زمینداری کی طرف کبھی مگر پٹنہ میں جلتے تھے اپنی ابتدائی شباب یعنی جوانی ابتدائی جوانی میں وقت ان سے بہت متاثر ہوئی. یہ پہلی زیارت بہت متاثر ہوئے. قاضی عبد الرحیم صاحب درجہ کو بہت چاہتے تھے اور وہ اعلیٰ حضرت سے تو بے پناہ انہوں نے
کہنے لگے غنیمت ہے غنیمت، آپ ان سے مرید ہو جائیں، میں سچ مرید ہو گیا۔ اب سب سجا کا بیان فرماتے ہیں کہ قاضی عبدالرحیم صاحب کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اعلیٰ حضرت کے مرید ہونے کا مشورہ دیا۔ آپ دوستو یہ حقیقت کی تحقیق اب فرماتے ہیں کہ حضرت محدث صوفی علیہ رحمہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا کہ آپ کے شاگردوں میں کوئی بہت ہی قابل اعتماد عالم ہو تو اسے آپ میرے یہاں دارالفتہ کے لیے حضرت سجا تو فوراً آپ نے خط لکھا کہ برفی بھی آؤ۔ حضرت معصوم علی رحمہ کی بیچ میں ان کی درسگاہ تو سجا سب کام دھندا چھوڑ کر پھر بھی آگے ہو گئے۔ صاحب چلو میرے ساتھ لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اور عرض کی حضور آپ کی خدمت میں یہ پورے یتیم لے آنا، اس کو قبول فرمانے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایسے ایسے دیکھا، فوراً ایک بہت ہی مشکل زبان عربی کی مشکل زبان میں وسیع ہو گئی عبارت لکھ کر کے ایک دفعہ سجا کی طرف رکھ دیا۔ آپ نہیں رہتے رہتے اس کا ترجمہ کریں۔ آپ نے دیکھا، کام کیا اور عبارت دیکھتے گئے اور فوراً ترجمہ کر کے پیش کیا۔ حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو دیکھتے ہی ایک مرتبہ ترجمے کی عبارت کی غلطیاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کو بار بار دیکھ لیتے تو میں چپکے سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مارکیٹ صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے آپ کا جو یتیم گم ہو گیا، تو انہوں نے پھر بلوایا اور سجا کو اعلیٰ حضرت فرماتے یہاں کے موجودین میں تفقہ جس چیز کا نام ہے مولوی امجد علی نے زیادہ ایک فرماتے ہیں لوگوں کو کچھ تکلیف ہوتی ہے کہ میں مولوی امجد علی سے محبت زیادہ کیوں کرتا ہوں، تو وہ لوگ سن لیں کہ میں مولوی امجد علی سے ان کے کام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرے تو وہ بھی نہیں سوچے۔ اب میں حضور مفتی اعظم کے دارالفتہ چھٹیوں کے زمانے میں سیدھے بھاگا ہوا میں نہیں پہنچتا،
دارالفتا میں بیٹھ کر فتویٰ نامے کرتا کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم میرا لکھا ہوا کوئی فتویٰ اس پر اگر الجواب و تحریر لکھے تو مجھے درجے سے دیجیے درجے دکھتا بھی ایسے میں نے کئی مرتبہ اپنی چھٹیوں میں یہ کام اس طرح کیا. حضور مفتی اعظم یہ پورا میرا خیال رکھتے. ایک مرتبہ ایک عجیب و غریب سوال آ گیا کہ ایک آدمی آیا سوال کیا قصائی اپنے کو قریشی کہتے ہیں, کیا وہ قریشی ہیں یا خامخواہ اپنے کو قریش کہتے ہیں؟ تو میں نے شیخ مفتی سے ان لوگوں کی طرف بڑا کیا کہ اس کا جواب حاصل جو سب نے پڑھ کر الٹا مجھے واپس کر دیا آپ بھی لکھتے ہیں. میں نے 2-4 منٹ اس پر 5 منٹ غور کیا تو اس کے بعد کیا. اب وہ مضمون پورا دے جا مگر ایک دفعہ میں نے لکھا اس میں حاصل یہ تھا کہ دنیا میں آپ کو رشتے کے اعتبار سے منسوخ کرتے ہیں. کوئی سید کہتا ہے, کوئی صدیقی کہتا ہے, کوئی فارسی کہتا ہے, کوئی عثمانی کہتا ہے, کوئی عربی کہتا ہے, کوئی اور خان صاحب بنتا ہے, کوئی ولی بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہم ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ تم خاندان نہیں ہو, سید صاحب ہو تو لاؤ اپنا نکاؤ اور ان پر دعائیں نہ. اب یہ ہم کسی سے نہیں پوچھتے تو جب قصائی اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں تو انہوں نے کون سا گناہ کیا کہ ان کی یہ بات نہ مانی جائے. اس لیے وہ قریش ہونا مانا جائے گا ان کا. اور اس پر دلیل وہ رقم ہے جس کو سارے ہندوستان میں جو بولتے ہیں قصائی, یہ دلیل ہے اس بات پر کہ وہ قریش ہے. اس وجہ سے کہ ہر طرح کے رسول پاک کے احکام میں ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے بیٹے کا لقب, ان کے پوتے کا نام فہر تھا اور فہر کا لقب کیا تھا قریش. اسی وجہ سے قصائی کی اولاد کو قریش کہا جاتا. اب ہندوستان میں اگر بگاڑ کر قصائی کو قصائی کر دیا تو یہ زیادہ چیزیں ہے. اس لیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں صحیح یہ ہے کہ قریش مفتی اعظم کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہ بھی میں نے رکھی ایسے صحیح رکھی. آپ جب رات کو اٹھ کے جانے سے وہ باہر اٹھا کرتے تھے. صبح 9 بجے جب واپس آئے تو باہر جاتے. میں آگے بڑھا ڈرتے ڈرتے کہ کہیں جان نہ پڑے. تو جب شریف پہنچا تو ایسے نظر اٹھا کے دیکھا, پھر اپنے کام پہ لگ گیا. میں نے اٹھایا, لے آیا دارالفتا میں کہا الحمدللہ. اس میں ہر خطبے میں حضور مفتی اعظم نے کئی سفریں کیا, اتنا کیا کہ اب میرے لکھے ہوئے تھے وہ زیادہ تھا. مگر اس قریش والے مسئلے پر کیا لکھا, ایک لفظ لکھا. مگر یہ اپنے
اپنے پیشے کی وجہ سے قریش کے اصول نہیں ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ وکیل مصطفیٰ رضا قادری کو کرنا یہ تصدیق کی طرح مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میرا جواب کو حضرت نے برقرار رکھا، مگر میری ایک اصلاح کی فرمائی، ایک جملے کہ ظاہر ہے کسی مقصد کو دیکھنا ہی تو سوال کیا تھا، وہ مقصد سے میری نگاہ میں نہیں آیا. سرکار مفتی اعظم اس مقصد تک پہنچ گئے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ وہ کفو نہیں ہے قریش کا، کہ اس نے اسی لیے یہ سوال کیا تھا کہ صدیقیوں میں، سیدوں میں اور فاروقیوں میں اپنا نکاح شادی وغیرہ کا تعلق جوڑے. تو اعلیٰ حضور سرکار مفتی اعظم نے اشارہ کر دیا یہ کہ وہ اپنے پیشے کی وجہ سے کفو نہیں ہے. اب یہاں جماعت اتنی کی بات کی طرف میری توجہ نہیں تھی اور سرکار مفتی اعظم نے اس کو سمجھ لیا. رہ کر آدمی کرتا اور ان کے جو برکات کا حامل ہونا. بہرحال میں ایک نامی فقیر اور میں اپنے قیاسات پر اور اپنی تعلیمی قابلیت پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ اپنے مشائخ کی لکھے ہوئے پر اعتماد کرتا. جب ان میں کچھ نہ ملے تو انہی کے مذاہب سے جو اعتبار ہوتا ہے اور وہ میرے پیار کے مطابق ہو تب میں اپنے پیار سے اور جہاں اس کے خلاف ہو تو میں اپنے پیار کو دکھا دیتا ہوں. یہ الحمدللہ اس کا خیر مجھے ملتا ہے. میرے مشائخ دنیا میں نہ رہے مگر ان کے برکتوں کا ہاتھ سر پر آتا کچھ پناہ کرتا ہے. تو اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اور ہمارے دربار کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ مشاغل کو منتخب کریں، اپنے اساتذہ دیکھیں جس کے دل میں خوف الہی زیادہ ہے اور اس کے رسول سے وہ لبریز ہے، یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو اپنا شیخ مانے، مگر کسی دوسرے استاد کی ہر کس تحقیق نہ یہ نہیں. ہمیں اپنے سارے اساتذہ میں جو حفظ ملت کو درجہ دیتے تھے وہ کسی کو نہ تھا مگر کسی کی احانت نہیں کرتے، مگر حفظ ملت کی بے حساب تقریر تعلیم کر کے ان سے فیصلے جب میں وہاں پر ڈائریکٹر یونیورسٹی تھا اور حفظ ملت کا یونیورسٹی تو بعض اوقات مجھے ڈانٹ بھی دیتے، مجھے بڑی خوشی بہت سے کام آپ میرے ذمہ لگا دیتے. پرانے شاگرد کچھ اپنے درس کی تقریروں میں خطائیں کر کے ان کے بارے میں سوالات کرتے تو حضور مفتی اعظم وہ حضور آپ سے مجھے عطا فرماتے، لو اس کا جواب لکھ کر کے لاؤ، جواب لکھ کر کے لاؤ.
اور آپ اکثر پسند کرتے کبھی کوئی خطا ہوتی تو وہ تبدیل کرواتے. تو اب اسی طرح کی ایک عبارت مدارس کی تنظیم کی تھی تو اس میں اطمینان القوم کا لفظ تھا. میں نے اس کو ادوان سمجھ لیا, 2 سالن ادوانے وہی ترجمہ کر دیا. تو میں کیا ترجمہ سمجھ گیا اطمینان کا. میں نے کہا کہ یہ ایمان ہے. ہاں ایمان ہے. تب کی ان کو غلط ترجمہ ہوئی. ایمان کے معنی مداومت کرنا. تو اطمینان الصوم کا معنی روزے پر مداومت کرنا. تو یہ معنی ہونا چاہیے مطمئن الخمر. جو آدمی وقت شراب پیتا ہے, شراب کی نشے سے دھت ہوتا ہے, میں کہا یہ مطمئن الخمر والا ہے. تو اب تبدیل ہو گئی اور اصلاح کو قبول کریں. پر میں یہ سب چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ غلطیاں سے بھی ہوتی ہیں. اور ہم نے جب ہمارے مشائخ نے غلطیاں کی تو ہمیں اس میں ہمیں طے کیا. جب اس سے ہم سر پہ نظر کرتے ہیں تو اس کے بعد پیر بھی سر پہ نظر کر لیتا. یہ سمجھ اللہ تعالیٰ خیر کرنا ہے. اچھا, میں نے دیر تک آپ کا وقت لیا اور کھڑے کھڑے میں بھی ذرا تھا اپنے اندر دوست محسوس کر رہا ہوں اور تھکن سے بھی میں مطمئن ہو رہا ہوں. اس لیے میں اتنے ہی پر آپ حضرات سے رخصت ہوتے ہوئے آخری وصیت, آخری نصیحت, آخری بصیرت یہ پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں ہدایت جو راہ ہے وہ صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کی بتائی ہوئی ہے. اسلام کی سچی تفسیر جو ہے وہ فضل کے اعلیٰ ہے. اور جس نے اس سے انحراف کیا اس نے شیطان کی دعوت کو, اور جس نے اس کی نبی کو ایسا مضبوطی سے تھام دیا کہ ادھر ادھر کے بنے ہوئے کسی عارض لرزوں کی طرف توجہ نہ وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا. اس نے اللہ اور رسول کو کاٹا. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنی ترتیب, تفکر اور اپنے دلائل کی روشنی میں یہ کہ ہم کیا ہے اس کو اگر ناپیں گے تو ممکن ہے. ممکن کیا ہے, زیادہ ممکن یہی ہے کہ آپ اس لیے جس چیز کا لاکھوں کروڑوں انسانوں نے تجربہ کر دیا ہے اس تجربے وہ یہ تجربہ ہے کہ فرق لگے اعلیٰ حضرت حق ہے, اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر جو موت پاتا ہے اس کی جنت کی کھڑکیاں مل جاتی ہیں اس کو. اور یہ بہت سے لوگوں کے
مشاہدے میں تھے، ان لوگوں نے، ان اصحاب مشاہدہ نے ہم لوگوں کو بتایا، اس لیے ہم کسی چیز پر اتفاق کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ غوث پاک کو ہم نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو فرمایا ہندوستان میں احمد رضا وہ میرے نائب ہے۔ تو غوث پاک کی کو اپنا نائب کہیں، اس کا دامن چھوڑ دینا غوث پاک کے بتایا۔ اس لیے آپ سب لوگ ان کے ساتھ اپنا محبت کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سلسلے رسول میں آپ مرید ہو، مرید جس سلسلے میں چاہو ہو جاؤ، مگر عقیدت کا بھی اعلیٰ حضرت کا اپنے دل کی کشتی میں لگاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مذہب اہل سنت جماعت کی اصلی ترتیب پر